ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک غلام نے غلطی کی تو میں کوڑے سے اس کو مار رہا تھا، تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، اے ابو منصور، جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خوف اور دہشت سے، روب سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا، میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ نے عارضی اور مجازی قدرت سے ہمیں نوازا ہے۔ عارضی دائمی قدرت اللہ کی ہے، مجازی کا مطلب حقیقی قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ہمیں مجازاً اللہ نے قدرت عطا فرمائی۔ کبھی بھی اپنے آپ کو خدا مت سمجھیں، دعوی خدا ہونا کوئی نہیں کرے گا، لیکن بعض اوقات ہمارا طرز عمل ظاہر کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو حقیر اور کمزور محسوس کرنا اور محسوس کروانا ثابت کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا قدرت والا سمجھ لیا ہے، اتنا کہ اب اللہ بھی میری گرفت نہیں کر سکتا، طرز عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس سے وہ تمام بیٹھے ہوئے ٹارزن شوہر ذرا درس حاصل کریں، جو ذرا بیوی سے نمک تیز ہو جائے، مرچیں تیز، تو ناک پہ گھونسا مارتے ہیں، کھینچ کے تھپڑ مارتے ہیں، طلاق دے دوں گا تجھے، چھوڑ دوں گا، گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا، تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی۔ وہ بھائی جتنی آپ کو اس پر قدرت حاصل ہے، اللہ کو اس سے زیادہ آپ پر قدرت حاصل ہے۔ ہمارے پاس منصب ہوتا ہے، کوئی بیچارہ گاڑی کے آگے بھی آ گیا، ہم گارڈ سے کہتے اتر کے اس کی پٹائی کرو۔ میں نے منظر دیکھا نہیں، میں رکا نہیں، ایک دفعہ کسی نے اوورٹیک کیا ہوگا کسی گاڑی کو، لینڈ کروزر کو، تو وہ لینڈ کروزر والے نے آگے لایا، اس کے پیچھے گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے اترا، وہ اسٹک اس نے نکالی، جو ہوتی نا اسٹک کے اندر ہوتی ہے، اس کو نکال، پھر وہ منظر میں دیکھ نہیں سکا، میں چونکہ روکنے پہ بھی قادر نہیں تھا تو میں چلا گیا، اس نے اس کو مارا ہوگا کہ خوب، اور وہ لڑکا اترا، وہ کسی بڑے صاحب کا بیٹا ہوگا، گارڈ گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے والے کیا کرے گا، پٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن جس وقت اس کو پیٹ رہا تھا، اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ایک ایسا قادر مطلق بھی ہے جو بروز قیامت میرا احتساب کرے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں، اس پر میں ان کو سزا دیتا ہوں، تو میرا اور آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مار ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور ان کی خطائیں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اگر خطا اور مار برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا، اگر تیری مار کم ہے، خطائیں زیادہ، ان کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر تیری مار اور سزا زیادہ ہے اور ان کی خطائیں کم، تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میرے بچوں، جو کمزوروں کو دیکھ کے اس کے دانت توڑ دیتے ہو، ناک پھوڑ دیتے ہو اور کارنامہ بیان کرتے ہوئے اپنے تو 5 کے دانت توڑے، کوئی ایک بات کہہ دے اپنے تو 7 نسلوں کو کھنگال دیتے ہیں، کون سا کمال کرتے ہو؟ ہماری بہنوں کو بھی سمجھائیں، جو بعض اوقات ساس ہو کر پورے گھر پر سمجھتی ہیں کہ بیٹے سب فرما بردار ہیں، بہو پہ جیسا مرضی ظلم کرو میں کر لوں۔ بعض بہویں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت تیز ترار ہوتی ہیں، پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ساس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور شوہر کو کیسے اپنے پیچھے لگانا ہے، کیسے اپنی جھیل جیسی آنکھوں اور سانپ جیسی زلفوں کو ہلا ہلا کر شوہر کو قدموں کے اندر گرانا ہے، غلمٹا بنانا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بیٹے کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں، بیٹا سینہ چھوڑا کر، امی آپ نے میری بیوی کو رلا دیا۔ ہاں غلمٹے، تیری ماں کے آنسو تجھے نظر نہیں آ رہے، بیوی کو رلا دیا میری امی، میری بیوی بیچاری بڑی کام کرتی ہے، اور تم کتنے بہن بھائی تھے؟ 8۔ تیرے بچے کتنے ہیں؟ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، حاملہ بیوی ہے، تیری ماں نے 8 بچوں کی خدمت کی، وہ تجھے نظر نہ آئی، آج اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ماں دوسری نہیں مل سکتی، بیویاں تو سینکڑوں تمہیں مل جائیں گی۔ یاد رکھو، یہ خرابیاں چل رہی ہیں، کیوں؟ آدمی کے اندر زور آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قادر ہو چکا ہوں، معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نگاہ ہٹتی ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کو ذہن میں رکھیں۔